آپ کے خطے میں بھارت ایک ایسا ملک ہے جو اچانک آپ کو حیران کر سکتا ہے. یعنی وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے جس کو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بچہ یا کوئی ضدی قسم کا انسان جو ہے وہ یہ حرکت کر رہا ہے. کیا ملک ایسے چلتے ہیں؟ کیا بین الاقوامی سطح پہ جو تعلقات آپ بناتے ہیں وہ ایسے بنتے ہیں؟ یعنی بہت ساری عجیب چیزیں ہوتی ہیں. میں ایگزامپلز آپ کو دوں گا، لیکن پہلے ایک خبر آپ کو دکھاتا ہوں میں، تاکہ آپ کو رجسٹرڈ ہو کہ اب بھارت نے ایسا کیا کیا ہے. دا اکنامک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ 25 اگست کو شائع ہوئی ہے، اور اس رپورٹ کا جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کافکاز 2020 انڈین، چائنیز اینڈ پاکستانی ملٹریز ول ایکسرسائز ٹوگیدر ان رشیا. یہ بھارت اور چین اور رشیا اور پاکستان یہ اکٹھے ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں کافکاز 2020 میں. یعنی رشیا کے اندر ہر سال ایکسرسائز ہوتی ہیں، ملٹری ایکسرسائز ہوتی ہیں، اس میں مختلف ممالک جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں. خاص طور پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ملک جو ہیں وہ اس میں جاتے ہیں، سینٹرل ایشین ممالک جو ہیں وہ اس میں جاتے ہیں. تقریباً سارے ملک اس خطے کے ریجن کے وہ ان ایکسرسائز میں شامل ہوتے ہیں. بھارتی فوج بھی اس میں شامل ہوتی رہی، پچھلے سال تک بھی آئی تھی. اب یہ خبر چھپوائی ہے 25 اگست کو. 26 اگست کو ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر چھپی ہے ٹائمز آف انڈیا میں 26 اگست کو. اور یہ خبر کہہ رہی ہے ان رشیا انڈیا ٹو ٹیک پارٹ ان کامبیٹ ڈرلز ود چائنا اینڈ پاکستان. کہ انڈین فوجی جو ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ جا رہے ہیں رشیا، اور وہاں پہ وہ پاکستان کے اور چین کے فوجیوں کے ساتھ مل کر ایسی ڈرلز میں حصہ لیں گے یا فوجی ایکسرسائزز میں حصہ لیں گے جو وہاں پہ ہوتی ہیں ہر سال. اور نیچے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے انڈین فوجی جو ہے وہ پہلے بھی حصہ لیتے رہے ہیں، کس تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پاکستانی فوجی بھی وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں کس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر لکھی. یہاں پہ انڈین میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے. اب ایک تیسری خبر ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دا انڈین ایکسپریس کی یہ نیوز ہے، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں انڈیا چائنا ٹروپس ٹو ٹیک پارٹ ان رشین ایکسرسائز پاکستان وے جوائن. اب یہ جو خبر ہے یہ 27 اگست کی ہے. پہلی 25 اگست کی، دوسری 26 کی، اور یہ 27 کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کے جو فوجی ہیں وہ حصہ لینے جا رہے ہیں رشیا کے اندر جو فوجی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، ان میں حصہ لینے جا رہے ہیں. اور پاکستان بھی اس کو جوائن کر سکتا ہے، حالانکہ پاکستان کو اس کی دعوت تھی، پاکستان نے اس کو جوائن کرنا ہی تھا. اب آ جائیں چوتھی خبر جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور یہ چوتھی خبر دوبارہ ونس اگین ٹائمز آف انڈیا اور باقی اخبارات بھی اب اس کو چھاپ رہے ہیں، رفتہ رفتہ سارے اس پہ آ جائیں گے. اس اخبار میں لکھا ہے کہ انڈیا not to take part in multinational exercise with China, Pakistan on Russian soil. کہ روس کی سرزمین کے اوپر انڈیا پاکستان اور چین کے ساتھ کسی بھی قسم کی ملٹری ایکسرسائز میں حصہ لینے نہیں جا رہا. جو ملٹی نیشنل یا انٹرنیشنل جو ایک سینیریو بنا ہوا ہے، ایکسرسائزز ہو رہی ہیں فوجیوں کی روس کے اندر، اس کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، ان میں اب حصہ نہیں لے گا انڈیا. یہ انڈیا نے کہا 29 اگست کو، اور اس کی تصدیق کی ہے بزنس ورلڈ، ایک اور اخبار ہے، یہ بھی انڈیا سے شائع ہوتا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا ٹو ناٹ ٹیک پارٹ ان ملٹی نیشنل ایکسرسائز ود چائنا پاکستان آن رشین سوائل. ونس اگین وہی خبر ہے، دوبارہ ایک اور اخبار سے انہوں نے چھپوائی ہے، اور الفاظ بھی تبدیل نہیں کیے. بڑا کلیئر ایک میسج آیا ہے. اور یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے بڑی ہائی لیول کی انڈیا میں، جس میں بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت، جنہوں نے تھوڑے دن پہلے چین کو دھمکی والا سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ ہم ملٹری آپشنز پہ بھی غور کر سکتے ہیں اگر مذاکرات میں کامیابی نہ ہوئی تو. یہ جنرل بپن راوت اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر یہ اکٹھے بیٹھے، کچھ اور ان کے آفیشل سے وہ بھی بیٹھے، اور وہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ایکسرسائزز ہو رہی ہیں روس میں، اس میں بھارت حصہ نہیں لے گا. یہ روس کا ایک جنوبی علاقے کا ایک صوبہ ہے، یہ آستراخان، اس علاقے کے اندر جو ہے وہ یہ ایکسرسائزز ہونی تھی. باقی سارے ملک اس میں آئیں گے لیکن انڈیا اس میں نہیں آ رہا. یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. فیصلہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لداخ میں چین اور بھارت کے بیچ میں ایک جنگ جیسی کیفیت ہے، حالات وہاں پہ بہت خراب ہیں اس وجہ سے، اور وہاں پہ 20 انڈین فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور چین اپنا نقصان بتا بھی نہیں رہا. لہٰذا ہم اس ناراضگی میں رشیا میں جو فوجی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں وہاں پہ نہیں جا رہے. اب یہ کیا بات ہوئی؟
یعنی لڑائی تو آپ کی اور چین دونوں کی ہوئی ہے، تو انڈیا منع کر رہا ہے اور چین منع نہیں کر رہا. یہ بڑا باریک نقطہ ہے، اس کو سمجھیے آپ. انڈیا کو بھی بلایا رشیا نے، چین کو بھی بلایا رشیا نے، پاکستان کو بھی بلایا. پاکستان نے انکار نہیں کیا کہ لائن آف کنٹرول پہ ہماری انڈیا کے ساتھ کوئی پھڈا چل رہا ہے. چین نے انکار نہیں کیا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی لڑائی چل رہی ہے. لیکن انڈیا نے انکار کر دیا کہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ ہم ایکسرسائز میں نہیں جا رہے. یہ بچکانا سوچ ہے، اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر دینا، کاٹ دینا، خاص طور پہ اس علاقے میں، اس خطے میں جہاں کے آپ رہنے والے ہیں. یہ بتاتی ہے ہندوتوا کی سوچ کیا ہے. یہ بتاتی ہے کہ بھارت اب وہ سیکولر ملک نہیں رہا، وہ ایک جارحیت پسند ملک بن گیا ہے. بھارت اب ایک ایسے ملک میں اس کی حکومت اس کو ایسا کنورٹ کرتی جا رہی ہے کہ وہ ایک ناراض قسم کا ملک بنتا جا رہا ہے. وہ چیزوں کو سیریسلی نہیں لے رہا، وہ اپنے دماغ سے سوچ کے دنیا کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے. یعنی کرکٹ میچز ہوتے ہیں، پاکستان نے 10 دفعہ کا آؤ کھیلیں، بھارت آتا ہی نہیں کھیلنے کے لیے. پاکستان کا بائیکاٹ کیا ہوا اتنے لمبے عرصے سے. بھئی کھیل تو کھیل ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ کھیلو تو آ کے کھیلو، بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ کھیلیں. دوسرے ملکوں میں ہم سے کھیلنے سے انکار کر دیتے ہیں. سیکیورٹی کا بہانہ تو صرف پاکستان میں آپ بنا سکتے ہیں نا، یہ انڈیا میں بنا سکتے ہیں، آپ باقی ملکوں میں تو نہیں بنا سکتے. تو جب بھی پاکستان اور بھارت کی کسی سیریز کی بات ہوئی، چاہے وہ دبئی میں ہو چاہے کسی اور جگہ پہ ہو، تو بھارت نے انکار کر دیا، ایک عجیب ناراضگی والا تاثر دیا. ملکوں کے اندر تنازعات ہوتے ہیں، لیکن خارجی تعلقات، کھیلوں کے تعلقات، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہیں سے راستہ نکلتا ہے فیوچر میں امن کا. لیکن بھارت ایک ضدی بچے جیسا رول پلے کرتا ہے، اور خاص طور پہ نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ یہی کرتی چلی آئی ہے. چاہے کھیل کے میدان ہو، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے فوجی ایکسرسائزز ہوں، چاہے تجارت کا میدان ہو، چاہے بین الاقوامی سطح میں کوئی اور ڈیبیٹ ہو، ہر جگہ پہ ایک ناراض قسم کا رویہ ہے، جس کی وجہ سے نیپال ان کے ہاتھ سے گیا، بھوٹان ان کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے، بنگلہ دیش ان کے ہاتھ سے گیا، افغانستان ان کے ہاتھ سے گیا، ایران ان کے ہاتھ سے گیا، اور پاکستان اور چین تو پہلے ہی ان کے خلاف تھے. تو اس خطے کے تمام دوست بھارت نے ایک ایک کر کے کھو دیے ہیں. اب روس نے دعوت دی ہے انڈیا کو بھی، پاکستان کو بھی، چین کو بھی. پاکستان اور چین جا رہے ہیں، انڈیا نہیں جا رہا. اب جا کیوں نہیں رہے، اس کو ذرا ٹیکنیکلی سمجھیں. بھارت نے اس چیز کی اسیسمنٹ کی ہے کہ انڈین فوجی کیونکہ گالوان میں مارے گئے ہیں، اگر ہم ان ایکسرسائزز میں جائیں گے تو ہمارے فوجیوں کی بے عزتی ہوگی، ان کے اوپر آوازیں کسے جائیں گے، ان کو ٹونٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے حالات ہوں گے کہ وہ وہاں پہ ان ایکسرسائزز کے دوران شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ یہاں سے بہت پروفیشنل باقی فورسز اپنے فوجی بھیج رہی ہیں. بھارت کی بھی فوج اچھی ہے، پروفیشنل فوج ہے، یعنی انہوں نے فوج بنائی ہے تو لازمی بات ہے ٹریننگ بھی دی ہے، ہتھیار بھی دیے، سارا کچھ دیا ہے، بڑے اچھے فوجی بھی ہوں گے ان کی. لیکن معاملہ یہ کہ اعتماد ختم ہو گیا ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے پیچھے قوم کی بھی، جس طرح کی مار پڑی ہے، مورال بہت ڈاؤن ہے. لہذا انہوں نے اپنی فوج نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت بھارتی فوج اور بھارتی حکومت کا مورال کتنا ڈاؤن ہے. اب ایک اور بڑی خبر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں چین نے 2 میزائل فائر کیے ہیں امریکہ کو وارننگ دینے کے لیے، اور یہ 2 جو میزائل ہیں یہ اینٹی ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں. امریکہ کی جو سب سے بڑی طاقت ہے نا، وہ اس کے وہ والے بحری جہاز ہیں جن کے اوپر وہ لڑاکا طیاروں کو لے کر جاتا ہے. یہ بہت بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، ان کے اندر تو ایسے جیسے پوری دنیا بستی ہے. یہ بحری جہازوں کو اپنے لے کر جاتا ہے، اور اس کے اوپر اس کے ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، یعنی جو لڑاکا طیارے ہیں وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں. یہاں سے ہی اپنے ان جہازوں کو اڑا کے دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئرز. تو جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کو تباہ کرنا بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے. لیکن چین نے اس طرح کے میزائل بنائے. میں نے تھوڑا سا پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ چین کے پاس 2 قسم کے میزائل ہیں جو ان ایئر کرافٹ کیریئرز کو تباہ کر سکتے ہیں. نمبر 1 DF-26B، نمبر 2 DF-21D. یہ 2 بڑے خطرناک ان کے میزائلز ہیں، اور چین نے ان دونوں کا تجربہ کیا ہے اور سمندر میں گرا کے کوئی نقصان تو نہیں کیا، لیکن امریکہ کو وارن کر دیا ہے کہ ہماری یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم آپ کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو تباہ کر سکتے ہیں. امریکہ اس کے اوپر بہت سیخ پا ہوا ہے، بڑے سخت سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ان کی جانب سے کہ یہ چین ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ امن کے لیے خطرہ ہے. لیکن چین نے یہ کہا ہے کہ ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے. نو فلائی زون کے اندر ایک امریکی طیارہ آیا ہے.
اب وہ جو امریکی طیارہ آیا ہے یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، وہ طیارہ بہت ٹیکنیکلی بہت بڑا ہے اور بہت زبردست ہے، اور امریکہ نے ہر جنگ میں اس طیارے کو استعمال کیا ہے۔ ذرا اس طیارے کے بارے میں شاید آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا ایسا جہاز ہے جس کو امریکہ لے کر نو فلائی زون میں آیا، اور چین کے اوپر وہ جہاز کیا کر رہا تھا اور اس کا ٹارگٹ اور مشن کیا تھا، جس وجہ سے چین نے یہ 2 میزائل فائر کر کے وارن کیا ہے کہ ہم آپ کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو بھی مار سکتے ہیں ان کلر میزائلز کو بھیج کے، اور ہمیں پتا چل گیا ہے کہ آپ نے اوپر جو طیارہ بھیجا ہے۔ اب یہ جو طیارہ ہے اس کا نام ہے U2، بہت سارے نام ہیں اس کے لیکن اس کا نام ہے U2۔ یہ 1956 میں بنا تھا، آج سے لگ بھگ 70 سال پہلے یہ بنا تھا۔ 1956 میں بننے والا یہ طیارہ جو ہے اس کا ایک اور نام ڈریگن لیڈی بھی ہے۔ یہ پہلے CIA استعمال کرتی تھی جاسوسی کے لیے، اس کے اندر پائلٹ موجود ہوتا ہے، اس کا ایک انجن ہے۔ پہلے اس کو CIA استعمال کرتی تھی جاسوسی کے لیے، اب یہ امریکہ کی ایئر فورس کے پاس ہے، اور ابھی بھی ان کے پاس 30 کے قریب اس طرح کے جہاز ہیں۔ یہ سیٹلائٹ سے بھی بہتر کام کرتا ہے، یہ ڈرون سے بھی بہتر کام کرتا ہے، یہ ہر اس چیز سے بہتر کام کرتا ہے جو آٹومیٹک ہے، کیونکہ اس میں ایک پائلٹ موجود ہوتا ہے، اور یہ جس علاقے میں جس فوج کو اور جس دفاعی نظام کو سٹڈی کرنا چاہیں وہاں پہ یہ اپنا یہ والا طیارہ بھیجتے ہیں۔ یہ طیارہ 70,000 فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے، اور بلومبرگ کی جو رپورٹ ایک شائع ہوئی ہے اس رپورٹ کے مطابق یہی طیارہ اس وقت جب چائنا نے یہ 2 میزائل فائر کیے بہت جلدی میں، اس وقت یہ طیارہ 70,000 فٹ کی بلندی پہ موجود تھا اور نو فلائی زون میں تھا چائنا کے مطابق، اور وہاں سے یہ سرویلنس کر رہا تھا، انٹیلیجنس اکٹھی کر رہا تھا، کچھ تصاویر اور ویڈیوز بنا رہا تھا جو امریکن فوج کے کام آنی تھی چین کے خلاف، کیونکہ امریکہ اس وقت چین کا مکمل جائزہ لے رہا ہے کہ کس کس جگہ پہ چین نے کون کون سے ہتھیار، کس کس طرح کی جہاز، کس کس طرح کے میزائل اور کون کون سی ٹیکنالوجیز اس پورے خطے میں پھیلا رکھی ہیں، خاص طور پہ ساؤتھ چائنا سی میں۔ اب یہ ہر موسم کے اندر جو ہے وہ جاسوسی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، موسم جتنا مرضی خراب ہو میکسیمم ہائٹ پہ یہ چلا جاتا ہے، وہاں سے یہ کسی کی نظر میں نہیں آتا، نارمل ریڈارز اس کو پکڑ نہیں سکتے، اور یہ بڑے آرام سے اپنی سرویلنس کرتا ہے، انٹیلیجنس کرتا ہے۔ تو اس جہاز کو امریکہ نے بھیجا ہوا تھا چین کی جاسوسی کرنے کے لیے، تو چین نے فوری طور پہ یہ پیغام دیا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہم یہ کریں گے۔ اب اس کے اوپر امریکہ سیکھ پا ہے، اور چین کی جو دفاعی طاقت ہے DF-26B اور DF-21D، ان دونوں میزائلوں کو امریکہ نے اب جانچ لیا ہے، ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ واقعی میں ایئر کرافٹ کیریئر کلر ہیں اور یہ ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت چائنا اور امریکہ کے بیچ میں۔ ایک ڈیولپمنٹ اور ہے، اس میں مجھے ایک ڈیٹیل ویڈیو کرنی پڑے گی کہ ڈوکلام کا علاقہ کیا ہے، کیوں ہے، وہاں کس قسم کی لڑائی ہے، اور چین اور انڈیا وہاں پہ آمنے سامنے کیوں آ رہے ہیں۔ میں اس کا نقشہ دکھا کے جب آپ کو سمجھاؤں گا تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ڈوکلام ایکچولی دفاعی لحاظ سے کتنا اہم مقام ہے، اور اگر بھوٹان سے اور انڈیا سے اس جگہ پہ چین سبقت لے جاتا ہے تو پھر انڈیا وہاں پہنچ جائے گا جہاں سے ان کے لیے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ یہ ان کا بہت بڑا دفاعی لحاظ سے ایک نقصان ہو سکتا ہے، اور چائنا اس کے قریب ہے۔ اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنا کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، چائنیز اور پاکستانی میڈیا تو خوشی ہوں گے کل کے اخبارات میں، لیکن انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا ناٹ ٹو ٹیک پارٹ ان ملٹی نیشنل ایکسرسائزز ود چائنا پاکستان آن رشین سوائل۔ ہم نہیں جا رہے جی رشیا کی سرزمین پہ ملٹری ایکسرسائزز کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہاں پاکستان ہے، وہاں چائنا ہے، فار گاڈ سیک۔ یہی تو بچوں والی بات ہے جو انڈیا کر رہا ہے۔ آپ اگر ملٹری ایکسرسائزز میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو جنگ میں کیا مقابلہ کریں گے؟ اس بارے میں سوچئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔